امریکہ سب سے پہلے، امریکہ کو پھر سے عظیم بنانا ہے۔ تجارتی شراکت داروں پر جوابی ٹیکس لگانا امریکہ کے مفاد میں ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا فوجی اخراجات میں $1 ٹریلین خرچ ہو رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں $1 ٹریلین دیگر چیزوں پر خرچ ہونے چاہیے۔ سابق حکومت نے کچھ نہیں کیا۔ روس یوکرین میں جنگ ہی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ میونخ میں روس اور یوکرین میں بات چیت کا امکان ہے۔ میونخ کے اجلاس میں سعودی عرب بھی شریک ہوگا۔ بھارتی وزیر اعظم کی امریکی صدر سے ملاقات سے پہلے وائٹ ہاؤس کے سامنے سکھوں کا احتجاج۔ مظاہرین کا مودی کو سکھوں پر مظالم کا ذمہ دار قرار دینے کا مطالبہ۔ نریندر مودی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات کچھ دیر بعد ہوگی۔ تجارتی حجم $5 ارب تک بڑھانے پر اتفاق، 24 معاہدوں اور MOUs پر دستخط۔ تجارت اور دفاع سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو وسعت دی جائے گی۔ اسٹریٹجک تعلقات مزید مستحکم بنائے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ترک صدر ایردوان کو مخاطب کر کے کہا، آپ کے دورے سے دونوں ملکوں کے تعلقات کو نئی بلندی ملے گی۔ ترک صدر طیب ایردوان نے کہا، پاکستان ہمارا دوسرا گھر ہے۔ ترک صدر ایردوان 2 روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس چلے گئے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کا دورہ پاکستان، ایوان صدر آمد پر صدر زرداری اور آصفہ بھٹو نے استقبال کیا۔ مہمانوں کو عشائیہ۔ وزیر اعظم ہاؤس آمد پر شہباز شریف نے پرتپاک استقبال کیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے معزز مہمان سے مصافحہ کیا۔ ترک صدر کو مسلح افواج کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے اور مزید بڑھے گا۔ پاکستان میں ترقی ہو رہی ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، کہا کسی کا کوئی خط نہیں ملا، خط ملا بھی تو وزیر اعظم کو بھجوا دوں گا۔ پاکستان کو سرسبز و شاداب بنانے کا مشن، زرعی انقلاب کی جانب ایک اور قدم۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر، اہم حکومتی شخصیات، وفاقی اور صوبائی حکام آج گرین پاکستان انیشیٹو کے مختلف منصوبوں کا افتتاح کریں گے۔ اسمارٹ ایگری فارم، گرین ایگری مال اور تحقیقی سہولت مراکز کا آغاز ہوگا۔ کارپوریٹ فارمنگ میں استعمال زرعی مشینری اور جدید ٹیکنالوجی کی نمائش ہوگی۔ زرعی شعبے کی ترقی اور جدت سے آگاہی کے لیے حکومتی شخصیات کو ماڈل فارمز کا دورہ بھی کرایا جائے گا۔ آرمی چیف اور وفاقی اور صوبائی حکام کے دورے سے زرعی ترقیاتی منصوبوں کو مزید فروغ ملے گا۔ ملکی معیشت کے استحکام میں زرعی ترقی کے اہم کردار، SIFC اور GPI کی کاوشیں جاری ہیں۔ صدر طیب ایردوان کی جانب سے الیکٹرک کار کے تحفے۔ صدر نے ترک صدر مملکت آصف علی زرداری کو الیکٹرک کار دی۔ آصفہ بھٹو نے طیب ایردوان کے ہمراہ گاڑی ڈرائیو کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی ترک ساختہ الیکٹرک وہیکل تحفے میں دی گئی۔ شہباز شریف نے ترکی کے صدر کے ہمراہ الیکٹرک گاڑی ڈرائیو کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ترک خاتون اول سے ملاقات، پاکستان آمد پر ایمنہ ایردوان کا شکریہ ادا کیا۔ پاک ترک پارٹنرشپ برائے سسٹینیبلٹی کے تحت سرکولر اکانومی کی تقریب۔ مریم نواز نے کہا، ستھرا پنجاب پروگرام انتہائی اہم اور انقلابی منصوبہ ہے۔ ہم نے ماحولیاتی تحفظ میں تاریخی تبدیلی لانے کا عزم کیا ہے۔ ستھرا پنجاب پروگرام سے مقامی معیشت بھی مستحکم ہوگی۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈا پور کی بانی PTI سے اڈیالہ جیل میں ملاقات۔ ذرائع کا کہنا ہے ملاقات میں پارٹی امور اور سیاسی صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ علی امین گنڈا پور نے بانی کو صوبائی معاملات پر بریف کیا۔ بانی PTI نے صوبائی تنظیم کے ساتھ مکمل تعاون کی ہدایت کی۔ شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالنے کا معاملہ بھی زیر بحث آیا۔ بانی PTI نے صوبے میں کرپشن کے خاتمے کے لیے خصوصی ہدایات جاری کی۔ ابھی بھی کہا گیا ہے کہ بانی چیئرمین جو ہیں وہ خط لکھ رہے ہیں NRO کے سلسلے میں کہ مجھے NRO دیا جائے۔ لوگوں کا ماضی میں مذاق اڑاتے تھے کہ NRO نہیں ملے گا، تو آپ کو بھی انشاءاللہ NRO نہیں ملے گا۔ عدالتوں کا سامنا کریں۔ تحریک انصاف نے صوبہ ٹھیکے پر دیا ہوا ہے، کرپشن اور بدامنی عروج پر ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں
بانی پی ٹی آئی نے صرف این آر او کے لیے خط لکھا. یہاں حادثہ کرنے والے کو تو پکڑ لیا جاتا ہے، ملک کے خلاف کام کرنے پر کسی کی گرفتاری نہیں ہوتی. گورنر ہاؤس میں امن کانفرنس بلا رہے ہیں، سب کو دعوت دیں گے. نو مئی کو حد کر دی گئی، اب آپ کو بنیادی حقوق یاد آ گئے؟ کیا آپ تسلیم کرتے ہیں 9 مئی کا جرم سرزد ہوا ہے؟ سویلینز کے ملٹری ٹرائل سے متعلق کیس میں جسٹس مسرت ہلالی کا استفسار. وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا ملزمان کا آزاد عدالت اور فیئر ٹرائل کا حق ہے. جسٹس جمال نے استفسار کیا موجودہ نظام کے تحت سویلینز کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ سلمان اکرم راجہ نے کہا سویلینز کا کورٹ مارشل کسی صورت ممکن ہے. آئی ایم ایف کا وفد چیف جسٹس سے کیوں ملا؟ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بتا دیا. کہا ہمارے دوست خط لکھ کر آئی ایم ایف کو شکایت لگاتے رہتے ہیں. اس پس منظر میں آئی ایم ایف وفد نے چیف جسٹس سے ملاقات کا وقت مانگا تھا. آئی ایم ایف نے گورننس اور عدالتی اصلاحات پر بات کی. چیف جسٹس نے انہیں جوڈیشل اصلاحات سے متعلق آگاہ کیا. آئی ایم ایف کے وفد نے کسی مقدمے کا پوچھا، نہ ہی کوئی مقدمہ کیا. چیف جسٹس کو کہا اپنے بندے مقرر کریں تاکہ انصاف کا کام بہتر کیا جائے. سپریم کورٹ میں نئے ججوں کی تقریب حلف برداری آج ہوگی. 6 مستقل اور 1 عارضی جج حلف اٹھائیں گے. ذرائع کا کہنا ہے کہ حلف برداری کی تقریب نوٹیفیکیشن میں تاخیر کے باعث تک مؤخر کی گئی. جسٹس سرفراز ڈوگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس تعینات. مستقل چیف جسٹس کی تعیناتی تک فرائض انجام دیں گے. جسٹس جنید غفار قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ. جسٹس اعجاز سواتی قائم مقام چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ. جسٹس ایس ایم عتیق شاہ قائم مقام چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ تعینات. خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں، 13 خوارج کو ٹھکانے لگا دیا. آئی ایس پی آر کے مطابق ڈیرہ اسماعیل خان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں سرکردہ خارجی شاہ گل عرف روحانی سمیت 5 خوارج مارے گئے. شمالی وزیرستان میں جھڑپوں میں 2 خارجی ہلاک ہو گئے. ضلع خیبر میں 1 خارجی مارا گیا. ہلاک خوارج سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور شہریوں کے قتل میں ملوث تھے. صدر مملکت، وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ کا کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. کراچی میں ڈمپر نے ایک اور شہری کی جان لے لی. میمن گوٹ میں موٹر سائیکل سوار 45 سال کا سیف اللہ جان بحق. کراچی میں رواں سال کے 1.5 ماہ میں ٹریفک حادثات میں 107 افراد جان سے گئے. سماجی تنظیم نے حادثات کی رپورٹ جاری کر دی. جان بحق افراد میں 78 مرد، 14 خواتین، 11 بچے اور 4 بچیاں شامل. حادثات میں 1493 افراد زخمی ہوئے. قیمتوں میں کمی کی جائے. بجلی کے بلوں میں اتنے سارے ٹیکسز لگا کے وصول کر رہے ہیں تو پھر ایف بی آر کس لیے؟ کراچی میں 1.5 مہینے میں 104 لوگ ڈمپرز اور لوڈرز کے نیچے آ کر جان دے چکے ہیں. مافیاز مسلط ہیں، انفراسٹرکچر تباہ ہے، شہر اجڑا ہوا ہے. 1.5 ماہ میں 104 افراد ڈمپر ٹینکر تلے کچلے گئے. حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کراچی پر مافیاز مسلط ہیں، انفراسٹرکچر تباہ ہے. امیر جماعت اسلامی کا بجلی سستی کرنے کا مطالبہ. بولے بجلی بلوں میں اتنے ٹیکس وصول کر رہے ہیں تو ایف بی آر کس لیے ہے؟ شہباز شریف بتائیں قیمتیں بڑھنے سے مہنگائی کیسے کم ہوتی ہے؟ گریڈ 17 سے 22 تک کے سرکاری افسران اپنے اثاثے ظاہر کریں گے. وفاقی کابینہ نے سرکاری ملازمین کے اثاثے ظاہر کرنے کا قانون منظور کر لیا. سول سرونٹس ایکٹ 1973 کے سیکشن میں نئی دفعہ A15 کا اضافہ کر دیا گیا. سرکاری افسر اپنے اہل خانہ کے اثاثوں کی تفصیل دینے کے بھی پابند ہوں گے. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو بھی افسران کے اثاثوں کی تفصیلات تک رسائی ہوگی. کسی بھی افسر کی ذاتی معلومات کو خفیہ رکھا جائے گا. تنخواہ دار طبقے نے ہول سیلر اور ریٹیلر سے کہیں زیادہ انکم ٹیکس دیا. گزشتہ سال کی نسبت رواں مالی سال تنخواہ داروں کے ٹیکس میں 99 ارب روپے کا اضافہ. جولائی سے جنوری تک تنخواہ داروں نے 284 ارب روپے انکم ٹیکس ادا کیا. ہول سیلرز نے 13 ارب 70 کروڑ،
ریٹیلرز نے 19 ارب 40 کروڑ روپے انکم ٹیکس دیا. پراپرٹی کی فروخت پر 63 ارب اور خریداری پر 65 ارب انکم ٹیکس جمع ہوا. جرمنی کے شہر میونخ میں افغان باشندے نے ہڑتال پر بیٹھے مزدوروں پر تیز رفتار کار چڑھا دی. 30 افراد زخمی ہو گئے. کار ڈرائیور 24 سال کا افغان پناہ گزین گرفتار. جرمن چانسلر کا کہنا ہے ملزم کو سزا دے کر ملک بدر کریں گے. میونخ میں آج سے سیکیورٹی کانفرنس کا آغاز ہو رہا ہے. حادثہ کانفرنس ہال سے 1.5 کلومیٹر دور پیش آیا. اجلاس میں 60 سربراہان مملکت کی شرکت متوقع ہے.